الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی کی تعلیمی نظریات اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب علیہ الرحمہ پر ایک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ امام احمد رضا قادری علیہ الرحمہ 10 شوال مکرم 1272 ہجری 14 جون 1856 کو حضرت مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پیدا ہوئے۔ پیدائشی نام محمد اور تاریخی نام المختار رکھا گیا۔ جد امجد مفتی رضا علی خان علیہ الرحمہ نے آپ کا اسم گرامی احمد رضا تجویز کیا۔ آپ 13 سال 10 ماہ کی عمر میں علوم عقلیہ کی تشکیل کر کے فارغ ہو گئے۔ آپ 13 سال 10 ماہ کی عمر میں علوم عقلیہ اور جو ہے کی تکمیل کر کے فارغ ہو گئے۔ 14 شعبان المعظم 1286 ہجری 19 نومبر 1869 کو آپ دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ اسی دن آپ نے رضاعت سے متعلق ایک فتویٰ لکھا۔ امیدوں کے مطابق جواب بالکل درست تھا۔ اس سے خوش ہو کر والد محترم حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نور نظر کو فتویٰ نویسی کی اجازت عطا فرمائی اور خود مسند افتہ پر بیٹھایا جو ہے۔ اگر ہم ان امام احمد رضا خان صاحب کی علمی اور تحقیقی خدمات کو ان کے 65 سالہ زندگی کے حساب سے جوڑے تو ہر 5 گھنٹے میں امام احمد رضا ایک کتاب ہمیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک متحرک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا جو کام تھا، احمد رضا خان صاحب نے تنہا انجام دے کر اپنی جامع صفت شخصیت کے زندہ نقوش چھوڑے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے آپ کی جو ہے تعلیمی نظریات کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی تصنیفات سے اس بات کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ علوم جدید مثلاً سائنس، جغرافیہ اور ریاضی، معاشیات اور تجارت وغیرہ کے خلاف نہیں تھے، کیونکہ ان کے علوم میں خود آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ ہاں، آپ کے نظریے تعلیم میں اس چیز کو قید ضرور ہے کہ تمام علوم چاہے وہ قدیم ہوں یا جدید، سب کا مقصد تفہیم دین ہونا چاہیے۔ آپ کے نزدیک تعلیم کے مندرجہ ذیل مقاصد ہیں: تفہیم دین یعنی تفہیم دین یعنی کسی بھی علوم کے حصول کا مقصد اول اپنے دین کو سمجھنا ہے۔ 2 رضا الہی کا حصول، یعنی علم محض دنیا کمانے کے لیے نہ ہو دنیا کمانے کے لیے۔ دوسرا ہے کہ رضا الہی کا حصول یعنی علم محض دنیا کمانے کے لیے نہ ہو بلکہ اصل مقصد رضا مولا ہو۔ فرماتے ہیں رزق علم میں نہیں، وہ تو رزق رزاق مطلق کے پاس ہے۔ آپ سمجھ فرمائیں، یعنی علم محض دنیا کمانے کے لیے نہ ہو بلکہ اصل مقصد رضا مولا ہو۔ فرماتے ہیں رزق علم میں نہیں، وہ تو رزاق مطلق کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو خود اپنے بندوں کا کفیل ہے جو ہے۔ آگے فرماتے ہیں دنیوی علوم کا حصول اگر اس نیت سے کیا جائے کہ اسے دین کا مفاد مقصود ہو تو تعلیم دین بن جائے گی، یعنی نیک و صالح
یعنی نیت صالح دنیوی علم کو بھی دین بنا دیتی ہے۔ فتاوی رضویہ سے ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو میں آپ کے تعلیمی نظریات میں سے کچھ اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انگریزی زبان کا پڑھنا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں انگریزی زبان کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ذی علم مسلمان اگر یہ بنیت انگریزی پڑھے گا تو اجر پائے گا، اور دنیا کے لیے صرف زبان سیکھنے یا حساب حدیث جغرافیہ جائز علوم پڑھنے میں حرج نہیں، بشرطے کہ ہمتاً اس میں مصروف ہو کر اپنے دین علم سے غافل نہ ہو جائے، ورنہ جو چیز اپنے دین میں علم بقدر فرض سیکھنے میں مانے آئے حرام ہے۔ اس کو پھر سے دیکھیے کہ بشرطے کہ ہمتاً اس میں مصروف ہو کہ اپنے دین علم سے غافل نہ ہو جائے، ورنہ جو چیز اپنا دین و علم بقدر سیکھنے میں مانے آ جائے تو حرام ہے جو ہے، یعنی دین کے میں اس کا کچھ رکاوٹ ڈالے دین میں تو وہ حرام ہے جو ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا نقطۂ نظر بالکل واضح ہے کہ اگر علوم جدیدیہ ایک زبان کے طور پر حاصل کی جائے تو جائز ہے، اگر دین کے فائدے کی غرض سے علوم کو سیکھا جائے تو صرف جائز ہی نہیں بلکہ اس کو سیکھنے پر اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر ان علوم کو جیسے اپنے دین کو ہی فراموش کرنے لگے تو یقیناً بڑے خسارے کی بات ہے، سودا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے اس کے ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ایمان سلامت ہو تو سب سلامت، ایمان نہیں تو خیر نہیں ہے۔ اب یہ اساتذہ کے لیے کچھ ہدایت ہے جو ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اساتذہ کرام کے بھی چند ہدایت فرماتے ہیں۔ نمبر 1، جو علم سیکھا جائے سیکھنے والا اس کا اہل ہو۔ نمبر 2، استاد جو پیش نظر رہے تاکہ طلباء کے ذہن میں کوئی اشکال وارد ہو تو اس کا تصفیہ بھی ہو۔ اعلیٰ حضرت خود اپنے درس کے بارے میں فرماتے ہیں، فقیر نے قدرت والے رب کی مدد سے تمام علوم و فنون میں خصوصی اور ان کے حقائق کو آسان کر کے ان کے اصحاب کو سکھائے اور ان کی کتابیں چھانبین اور تنقید کے ساتھ پڑھائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمی نظریات کی اجمالی باتیں تھیں، اگر تفصیل سے کام لیا جائے تو کافی صفحات درکار ہوں گے جو ہے، اور اس لیے تھوڑے کو بہت سمجھتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ امام احمد رضا خان صاحب کے تعلیمی نظریات کو زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ ہمارا معاشرہ جو قلت علم کی وجہ سے دیگر اقوام سے بہت پیچھے ہو گیا ہے پھر سے تعلیمی میدان میں اقوام عالم کی قیادت کرے جو ہے۔ تو یہ تو تھا جو ہے امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے تعلیمی نظریات سے ہے جو ہے، اور میں کچھ اس بارے میں جو ہے عصر حاضر کے چیلنج اور امام احمد رضا کے فکر و نظریات یہ جو ہے کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سماعت فرمائیں جو ہے کہ آج مسلمان دینی تعلیم کس قدر دور ہے اس سے بتانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتا دینا کافی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریتی آبادی ایمان اسلام کے بنیادی مسائل سے بھی واقف نہیں ہے، اور یہی مسلمانوں کی تنزلی کا باعث ہے، یعنی طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اب طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ امام اہل سنت نے ان 4 نکات کو پیش کرنے کے بعد مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر میرا خیال صحیح ہے تو ہر شہر اور قصبے میں جلسے کریں اور مسلمانوں کو ان 4 باتوں پر قائم کریں۔
حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے جو فارمولہ پیش کیا ہے وہی ترقی کا واحد راستہ ہے۔ اس لیے اگر مسلمان عظمت رفتہ کی بارزیابی چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ مذکورہ بالا نکات پر عمل کریں۔ حالات کا رونا کسی کے سہارے کے انتظار میں اپنی آنکھوں کو پتھر کا شیوا نہیں ہے جو ہے پتھرانا میں اپنی آنکھوں کو پتھرانا جو ہے وہ زندہ قوموں کی شیوا نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ امام اہل سنت کے پیش نظر کردہ ان 4 بنیادی نکات پر غور کیا جائے اور اس پر عمل کے تعلق سے ٹھوس لائے عمل تیار کیا جائے۔ میرے خیال میں اگر ایسا کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارا ستارہ اقبال بلندیوں سے عروج پر ہوگا جو ہے۔ آپ کے بارے میں تو ہم نے آپ کی وہ ولادت باسعادت بتا دیا جو ہے۔ اب یہ جو ہے آپ کا وصال پرملال جو ہے وہ 25 صفر المظفر 1340 ہجری مطابق 18 اکتوبر 1921 بروز جمعہ بوقت دن میں 2:08 پر مزار پر نور محلہ سوداگران بریلی شریف میں واقع ہے۔ اب آپ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو ہے وہ حضور کی بہت دل میں بہت محبت تھی جو ہے، اور آپ کا جو آپ کی تبلیغ جو ہے اسی پر ہے کہ ہم اپنے خدا کے بعد اپنے نبی کو پہچانیں اور نبی کی سنت پر چلنے کا عمل کریں تو ہم بہت دین دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو ہے۔ ایک منقبت ہے جو ہے، آپ سماعت فرمائیں جو ہے۔ احسان و کرم ہے آقا کا اور خاص ہے فضل رحمانی، احسان و کرم ہے آقا کا اور خاص ہے فضل رحمانی، فیضان رضا سے ہم سب کے ہاتھوں میں ہے کنز ایمانی، احسان و کرم ہے آقا کا اور خاص ہے فضل رحمانی، فیضان رضا سے ہم سب کے ہاتھوں میں ہے کنز ایمانی۔ آپ کی تصنیف ہے کنز الایمان۔ افلاک ایک تصنیف ہے کنز الایمان جو ہے۔ افلاک کا روشن تارا ہے محبوب خدا کا پیارا ہے، افلاک کا روشن تارا ہے محبوب خدا کا پیارا ہے، تصنیف ہے جس کی قرآنی، تعلیم ہے جن کی روحانی، تصنیف ہے جن کی قرآنی، تصنیف ہے جن کی قرآنی، تعلیم ہے جن کی روحانی۔ یہ شعر سماعت فرمائیں۔ ہم جشن منائیں 100 سالہ، ہر بزم میں ہو ان کا چرچا۔ یہ منقبت ہے جو ہے وہ خصوصی جو ہے وہ موقع 100 سالہ عرس رضوی پر جو ہے جو 4 نومبر 2018 کو یہ جو ہے انقلاب سے جو ہے گورکھپور سے ہم نے اس کو لیا ہے۔ تو آگے سماعت فرمائیں۔ ہم جشن منائیں 100 سالہ، ہر بزم میں ہو ان کا چرچا، واللہ ملے گی محشر میں، واللہ ملے گی محشر میں ہم سب کو رضائے یزدانی، واللہ ملے گی محشر میں ہم سب کو رضائے
یزدانی بو بکر کی شان عظیمت ہے اور لہجہ عمر فاروق کا بو بکر کی شان عظیمت ہے اور لہجہ عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تصنیف رضا کی دیکھو تو تصنیف رضا کی دیکھو تو بے مثل ہے اس کی جولانی. ہر عاشق صادق کا سینہ مشہور ہر عاشق صادق کا سینہ معمور ہے ان کے نغموں سے مقبول ہے سارے عالم میں ان کا جو سلام لاسانی. تو عشق وفا کا محور ہے تو عشق وفا کا محور ہے تو مرکز اہل سنت ہے تو عشق وفا کا محور ہے تو مرکز اہل سنت ہے. ہر صبح تمہاری عرفانی ہر شام تمہاری نورانی. ہر صبح تمہاری عرفانی ہر شام تمہاری نورانی. آخری شعر ہے. کیا خوف و خطر ہو باطل کا تحریر ہو یا تقریر میری. کیا خوف و خطر ہو باطل کا تحریر ہو یا تقریر میری. حاصل ہے بلالی کو ہر دم حاصل ہے بلالی کو ہر دم جب فکر رضا کی تابانی. یہ مولانا محمد سلیم اختر بلالی کی نے منقبت لکھی ہے آپ کے بارے میں، احمد اللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو ہے. اب اس کے بعد سماعت فرمائیں جو ہے وہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ محدث بریلوی اور معارف تصوف. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اساطین علم معرفت کے فرید تھے جو زندگی بھر حال و قال اور زبان و قلم سے بنی نوع انسان کے عقیدے و عمل کی صلاح و فلاح کا کارنامہ انجام دیتے رہے جو ہے. امام احمد رضا محدث بریلوی کو دوسری طرح جو ہے اساطین علم و معرفت کے فرید تھے. آپ اپنے عہد میں شریعت و طریقت کے تاجدار تھے. آپ کی زندگی بھر حال و قال اور زبان و قلم سے بنی نوع کے عقیدہ عمل اور صلاح و فلاح کا کارنامہ انجام دیتے رہے. ایک طرف آپ نے جاہل اور دنیا پرست صوفیوں اور ان کے بے بنیاد نظریات کو رد کیا اور احسان و تصوف کا چہرہ نکھارا، تو دوسری جانب نفس تصوف کو غیر اسلامی گورکھ دھندا قرار دینے والے جدیدیوں کی یک کنی کی اور ان کے رد میں انتہائی وقیع و مدلل کتابیں تصنیف فرمائیں. اس راہ کو وہی پائے گا جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن. یہ سماعت فرمائیں. اس راہ کو وہی پائے گا جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن عظیم اور بائیں ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں چراغوں کی روشنی میں راستہ طے کرے تاکہ وہ شبہ کے گڑھے میں گرے اور نہ بدعت کی تاریکی میں. یہ دیکھیے اس راہ کو وہی پائے گا جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن عظیم اور بائیں ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ان دونوں چراغوں کی روشنی میں راستہ طے کرے تاکہ نہ شبہ کے گڑھے میں گرے اور نہ بدعت کی سیاہ تاریکی میں جو ہے. تاجدار معرفت امام محمد رضا قدوس العزیز کو قرآن سنت اور دیگر علوم دینی اور معرفت تصوف میں جو مہارت اور طویل
طولہ حاصل تھا وہ کسی اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ امام احمد رضا اسرار تصوف کے صناور اور شب افروز طریقت تھے۔ طریقت و معرفت کے دقیق سے دقیق مسائل پر آپ ارباب طریقت اور خانقاہوں کے سجادہ نشین آپ سے رجوع فرمایا کرتے تھے۔ فتاوی رضویہ اور آپ کی دیگر کتب تصوف میں اس کے سینکڑوں شاہد موجود ہیں۔ امام احمد رضا محدث دہلوی نے علم تصوف نہ کسی درسگاہ میں پڑھے اور نہ کسی خانقاہ میں تزکیہ نفس کی برسوں تک ریاضت کی، لیکن کتاب سنت دینی علوم کی روشنی میں تصوف کے تمام اسرار رموز آپ پر آشکارا ہو گئے جو ہے۔ امام احمد رضا اپنے عرفان و تصوف کے حوالے سے تعریف فرماتے ہیں، علم تصوف کی انتہائی حد اگرچہ احاطہ عقل میں آنے سے اور واصل اللہ ہونے کے بغیر وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا جو ہے۔ یہ فرماتے ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی، تحریر فرماتے ہیں کہ علم تصوف کی اس انتہا حد اگرچہ احاطہ عقل میں آنے سے ذریع ہے ورا ہے اور دراصل اللہ ہونے کی بغیر وہاں تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن تعلیم ظاہری کی بدولت یا فکر و نظر و فکر میں کوشش کرنے سے سبب حسن تدبیر اور صحیح سوچ وچار کے ذریعے جتنا تصوف حاصل ہو سکتا ہے اتنا حاصل ہے۔ اب بہت اس میں تو مطلب آپ کے بارے میں کیا کہا جائے، بہت کچھ کہنا کم ہی ہے جو ہے۔ آپ نے جو ہے وہ اہل سنت الجماعت کے آپ تاجدار تھے جو ہے، اور آپ نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے جو ہے وہ شاعری اپنی شاعری میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے جو ہے۔ اب یہ سماعت فرمائیں جو ہے، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانی عقیدہ ہے۔ عظمت مصطفیٰ کو تسلیم کیے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، چاہے وہ دن رات سجدہ کرتا رہے۔ عقیدہ عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان ایمان ہے۔ اس عقیدے کے تبلیغ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کے لیے مشن کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ آئین شریعت کے پاسدار تھے۔ ان کی نثر و شاعری میں ہر جگہ اس عقیدے کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ نعت پاک کے درج اشعار میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے لیے جس طرح سے مضمون آفرینی کی گئی ہے وہ دیکھتی ہی بنتی ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عصائے کلیم اژدہا کے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہا کے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہا غضب تھا، گروں کا سہارا عطائے گروں کا سہارا عطائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ وہ دیکھیے، یہ ان مبارک ساعتوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت یوں نعت مصطفیٰ میں مدح سرا ہیں۔ بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، بزم آخر کا شمع فروزاں ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جن کو شایان ہے عرش خدا پر جلو ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی،
کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبا ہمارا نبی، لامکاں تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکاں کا اجالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب میں آپ کو یہ جو احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ سلام پڑھا ہے اس کو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہے یہ بارگاہ میں جو ہے رسولوں کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم، شہر یار حرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، ان جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، رب اعلیٰ کی نعمت میں اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے آخری شعر دیکھیے، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی نعتوں میں قرآن و حدیث مبارکہ کو بطور خاص ملحوظ نظر رکھا۔ آپ کی شاعری قرآن و حدیث کے حوالے سے عظمت و شان مصطفیٰ کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مختلف انسان کی طبقات کی رہنمائی کے لیے آئے، ان میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شرح بس کے ساتھ لکھا گیا اتنا کسی اور کے لیے نہیں لکھا گیا۔ سیرت النبی میں ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ پیدائش سے لے کر وصال تک آپ کی حیات طیبہ کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو عالم انسانیت کے لیے موجود نہ ہو۔ قرآن کریم کا کلام الہی خود نعت مصطفیٰ ہے، اس کی مقدس صورتیں اور مبارک آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات و فضائل کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ انسانوں سے آپ کی کیا مدح سرائی ہوگی، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ ہم سب کو میلاد مصطفیٰ منانے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔